بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، اپنے پاک پروردگار کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کبریائی کے صدقہ پاک سے ان تمام پاک ہستی کی دعائیں، ان کی محبت، ان کے خصوصی دستے شفقت سے آج میں لائیو سیشن 226 میں حاضر ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یا اللہ شکر ہے اس مقام پہ پہنچایا آپ نے، اور احسان مند ہوں آپ کا، اور آپ ہی کا کرم ہے. السلام علیکم. جی ورسن جی فرمائیں. انکل میں نے اپنے بارے میں پتہ کرنا تھا. وہ آپ بتا رہے تھے اسٹار کے بارے میں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سومی ہے اور 1985 کی پیدائش ہے، اور مسئلے چل رہے تھے. ڈیٹ بتائیے. 25 جنوری 25 جنوری 1985. آپ کی فرسٹ میرج ڈسٹرب ہو گئی ہے؟ جی فرسٹ میرج آپ کی ڈسٹرب ہو چکی ہے؟ نہیں، منگنی ہوئی تھی، وہ ختم ہوئی تھی. پھر آپ نے کیا نام بتایا؟ صوبیہ. جی اچھا، ڈیٹ آف برتھ آپ کی 25 جنوری ہے 1985 ہے. آپ کی انگیجمنٹ، نہیں سوری، آپ کی یہ بچے چپ کریں پلیز، ذرا ایسا نہیں سمجھ آتی، بچے کا بولنا چاہیے. بچے نہیں ہیں. کیا یہ چلو جو بھی ہے خیر. آپ کی بچے دو ہیں، ماشاء میرے اللہ. اپنے بچے دو ہیں. جی جی ویسے آوازیں آپ اگر کریں. نہیں کوئی بات نہیں، بچے بولنے چاہیے، اچھی بات ہے. تو آپ کی انگیجمنٹ ٹوٹ چکی ہے پہلے، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی انگیجمنٹ ٹوٹی اور پھر شادی ہوئی. شادی کب ہوئی آپ کی؟ وہ ڈیٹ بتائیے مجھے، یہ ڈیٹ پر ٹھیک نہیں آپ کی ہے. میری شادی ہے 2012 میں. اچھا، شادی کی ڈیٹ بتا دیں گے مجھے آپ؟ شادی کی ڈیٹ میں 1 منٹ. میری وہ میں دیکھ لوں گا خود ہی، مجھے ڈیٹ سے بتا دیں آپ. آگے پیچھے میں کر لوں گا، آگے پیچھے میں خود ہی کر لوں گا. وہ 6 اکتوبر. 6 اکتوبر. یہ میرج لائف آپ کی اس وقت کافی ڈسٹرب ہوئی ہے. جی. آپ کا ہسبینڈ آپ کو لائک نہیں کرتا؟ بالکل نہیں کرتا؟ نہیں، وہ بات بالکل بھی نہیں. تو وہ لائک ہوتا نا، لائک نہیں کرتا آپ کو. آپ اسے کرتی ہیں مگر اس کو بھی آپ اتنا نہیں کرتی. آپ دل سے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ چکی ہوئی ہیں، دل سے آپ بھی چھوڑ چکی ہوئی ہیں. جی جی ایک بہت ہوتا ہو گیا نا. جی، ایک ہوتا ہے نا 12 سال ہو گئے تو ایک وہ ہوتا ہے لمٹ ہوتی ہے نا، تو بہت ہو گیا ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے. کراچی سے. تو 2 بچے ہیں ماشاء اللہ. کیا کرنا باپ نے؟ رہنا اس کے ساتھ؟ ہاں رہ رہی ہوں. پھر ابھی ان کے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی تو چھوڑ تو نہیں سکتے، ظاہر ہے بچے ہیں. ہاں جی. تو گورنمنٹ جاب ہے ANF میں. کس کی جاب؟ آپ کی کہ آپ کے ہسبینڈ کی؟ ہسبینڈ. ہاں، تو رہیں آپ اس کے ساتھ، پیار محبت سے رہیں، اور کیا سکتا ہے. جی. پیار نہیں تو محبت میں سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، آگے کیا اچھے ہیں چانسز، جیسے مالی حالات کے تھوڑے مسئلے ہیں. ایک بات بتائیے گا، آپ کے ہسبینڈ کی سیکنڈ میرج تھی آپ؟ نہیں، دونوں کی پہلی ہے. آپ کی بھی پہلی ہے؟ جی میری بس انگیج ٹوٹی ہے، ان کی نہیں، ان کی ہوئی بھی نہیں تھی کسی. اس کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے. آپ کے ہسبینڈ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ان کی ہے 13 جولائی. آگے 13 جولائی. اور کیا ہے ان کی؟ میرے سے 1 سال چھوٹے ہیں نا. 84. ہاں. 80 بھی آپ سے چھوٹے ہیں تو پھر 86 ہونی چاہیے. کوئی نہیں، آپ ایک کام کیا کریں، یہ پارہ نمبر 28 میں آتا ہے ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم. یہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ ہاتھ میں نہیں آتے نا، مسئلہ یہ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا نا طریقہ ہاتھ میں لانے کا، تو آپ پڑھیں اس کو، دل سے پڑھیں، دعا مانگیں. دیتے بھی نہیں ہیں. ہاں، وہ آپ یہ ریپیٹ میں بھی دیکھ سکتی ہیں پروگرام، آپ اس میں بھی آپ کو آ جائے گا سارا. یہ
ذالک الفوز العظیم، ٹھیک ہے، ذالک الفوز العظیم، ہاں جی، ذالک الفوز العظیم، ٹھیک ہے. شکریہ. بہت محبت ہے جی آپ کا، بہت خلوص، بہت پیار کہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں. اور سب سے پہلے میں جو میسیج دینا تھا ایک ہیپی دیوالی کا، آپ میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو ہیپی دیوالی کی شبھ کامنائیں ہوں. آپ خوش رہیں اور اچھے انسان رہیں، اور اچھا انسان ہی ایک انسان ہوتا ہے. انسان تو ہوتا ہے مگر انسان تو سارے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، مگر اچھا انسان ہونا ایک فخر کی بات ہوتی ہے. اور اگین دوبارہ آپ کو ہیپی دیوالی مبارک ہو. جو اس بس سب کے لیے جی، میں تو اس لیے سب کو کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے تہوار ہوتے ہیں، عید آتی ہے، رمضان شریف آتا ہے، روزے آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، عید آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے جو بھی. تو جس طرح آپ لوگ وش کرتے ہیں، تو میرے لیے تو جتنے بھی لوگ ہیں ایک جسٹ ایک فیملی کی طرح ہے. نہ میں کسی کے مذہب کو چھیڑتا ہوں، نہ اپنے مذہب کو میں چھوڑتا ہوں. مطلب انسانیت کا رشتہ تو ایک ہی ہے نا، جو کہ پیدا تو اسی نے سارے جی کیے ہیں نا. جزا سزا کا تو فیصلہ ہو چکا، وہ تو میں اس طرف نہیں آتا. مگر میری آپ سے بڑی گزارش چھوٹی سی ہے، اگر آپ سن لیں گے، سمجھ لیں گے، میں جو بھی بولتا ہوں الحمدللہ اللہ رب العزت کے حکم سے بولتا ہوں، کیونکہ زبان تب ساتھ دیتی ہے جب رب کریم کا حکم ہوتا ہے. سنیے، میرا لائیو سیشن میں نے کیا تھا 222، یہ 226 ہے، ہاں 4 پروگرام پہلے ہو گیا نا. وہ میں نے کیا تھا 222 لائیو سیشن. اس میری آپ سے یہی ایک گزارش ہے کہ آپ اس کو اگر دیکھ لیں دوبارہ سے، اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. اس میں جو میں نے بات کی ہوئی ہے نا، ٹوٹل جو بات میں نے کافی حد تک جو بات کی ہے، وہ میرے دیکھیے، یہ دنیا، یہ دولت، یہ مال و زر، یہ ماں باپ، یہ بیوی بچے، یہ اولاد، نتھنگ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں باپ، اولاد، بیوی بچے، ہر ایک شے سے بڑھ کے مجھ سے عشق کرو. اب تو محبت نے کہا، عشق کا ہے، تو ان کا حکم ہے، ایمان ہے. ان کا جو حکم مبارک ہے وہی ایمان ہوتا ہے. حکم ان کا ہو گیا، ایمان کا حصہ پارٹ آف، مطلب ایمان ہو گیا نا، میرا ایمان کا حصہ بن گیا. اب میں نے، میرا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا اس دن یہ بولنے کا، کرنے کا. اللہ کا حکم ہوتا ہے، رب کریم کا. میں بول جاتا ہوں، بولڈ بولتا ہوں، جو بولتا ہوں سچ بولتا ہوں. اس کی سچائی کی ایک، میں آپ کو پہلے وہ ابھی یہ بات روک کے بات دوسری میں کرنے لگا سچائی کے حوالے سے. اگر آپ نے کسی کو چیک کرنا ہو تو کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں آپ سے، اس کا ایک فارمولیشن میرے پاس ہے. فارمولیشن میرے پاس ایک ہے، وہ یہ ہے، اس بندے کی اگر یادداشت تھوڑی سی ٹھیک ہے تو ایک بات کر رہا ہے آپ سے، وہ اگر تو وہ سچا ہوگا نا، سچی بات کرے گا، تو آپ اس کو بیچ میں توڑ توڑ کے پوچھو. اگر اس نے الگ سے شروع کیا ہے، یہ تک چلا گیا، اے سے شروع کیا، یہ تک چلا گیا، اب اس میں سے پوچھا سی کے بعد کیا تم نے کہا تھا، وہ سوچے گا ہو پتہ نہیں کیا کیا تھا. اگر وہ سچا ہوگا یہ تھا یہ تھا یہ تھا. الحمدللہ رب کریم کا احسان ہے، اور عقل ہے السلام کی ذات کریم کا خصوصی صدقہ پاک ہے، کرم ہے کہ میری 99 دیکھیں جی 99% میری خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ میں سچ بات کروں.
مجھے کس کا خوف ہے؟ اللہ کے علاوہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. کیا کہ وہ موت ہے اور تو کچھ بلکہ کچھ نہیں نا. وہ تو ایک دن ہوتی ہے, اس کو آنی آنی ہے, وہ سب کو آتی ہے. وہ اللہ جب موت ہے اس سے بڑا تو کچھ نہیں ہے نا. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی جی سر مجھے بتائیں, آپ کچھ مجھے پوچھنا تھا آپ سے. جی آپ نام بتائیے, ڈیٹ آف برتھ بتائیے. اچھا, نام ہے رضوانہ. جی جی. ڈیٹ آف برتھ ہے 23 دسمبر 1978. 1978. جی. آپ کی فرسٹ میرج کب ہوئی تھی؟ جی آپ کی میرج کب ہوئی تھی؟ فرسٹ میرج کب ہوئی تھی؟ پہلی ایک شادی آپ کی ہوئی ہے؟ سر ایک شادی ہوئی ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. کیونکہ مجھے کچھ لگ نہیں رہا. دیکھیے بات سنیں, میں ایک جی. آپ محمد لوگ کے بات سن لیں. اب میں نے آپ سے آنسر یہ دے رہا ہوں کہ آپ کی فرسٹ ایک میرج کب ہوئی تھی. اصل میں بیچ میں نا جب ایسا موقع آتا ہے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی یا وہ چھوڑ گیا ہمیں بھی بڑے نرم سے دل کے, ہمارا اتنا ویسے ہم جان دینے کو تیار ہوتے ہیں مگر دل بڑا چھوٹا سا ہی ہے کہ اگلے بندے کو تکلیف نہ ہو, اس کو کوئی پریشانی نہ ہو کہ جھٹکا دوں میں. نہیں, میرا کام کسی کو حوصلہ دینا ہے, اس کو پش کرنا ہے. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے. آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو کب کی بات ہے جی یہ؟ سر 3 سال ہو گئے میری میاں کے انتقال کو. تو آپ سیکنڈ میرج کر رہے ہیں, آپ رائٹ رکھتی ہیں آپ. سر آپ کو نظر آ رہے ہیں میرے کچھ؟ آپ کریں, بسم اللہ کریں آپ, باقی اللہ مددگار ہے, ہو جائے گی شادی آپ کی. تو پسند ہے تو بتائیے, انشاءاللہ وہیں بھی آپ کی شادی کروا کے اٹھیں گے. اور بتائیں اللہ کے حکم سے. اچھا, یہ ہو سکتا ہے؟ جب آپ بات کر رہے ہیں بس. جی جی کیوں نہیں ہو سکتا, اللہ کا عرصہ نیت صاف ہے نا, شادی کرنی ہے نا. جب نیک نیت ہوتی ہے, منزل نیک ہوتی ہے, تو رب کی ذات مدد کو آتی ہے. جی ہاں بالکل بالکل بالکل. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں کراچی سے جی بات جی کر رہی بولے آپ. ہاں جی بتائیے. سر آپ نے تو پہلے جملے میں ساری بات کر لی. میں کیا بولوں آپ سے, یعنی آپ نے پہلے ہی مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ پہلی شادی اور یہ, میں تو کچھ بتایا ہی نہیں آپ کو. میں تو ابھی اسی حیرت میں پھنسی ہوئی ہوں نا. نہیں ایسی بات نہیں, اللہ کا کرم ہے. میں کچھ نہیں, میں تو ہوں کچھ نہیں. میری کیا اوقات بھی, میرا تو بس وہی مالک مہربان ہے, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو سر اگر میں جہاں کرنا چاہتی ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ بی بی نام بتا دیں, ڈیٹ آف برتھ بتا دیں اس کی. میں ابھی آپ جہاں کہیں گی جب کہیں گی ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ تک بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا صحیح. سر نام ہے اس کا سہیل. جی ٹھیک ہے. اور ڈیٹ آف برتھ پتہ نہیں 9 جون ہے یا 19 ہے, مجھے کنفرم کرنا پڑے گا. چلیں ایئر کون سا ہے, ایئر بتا دیں. ایئر نہیں پتا مجھے. بی بی یہ تو نہیں آتا, یہ تو میں اب کہاں ڈھونڈوں گا اس کو. کہاں کام پھر بھی کراچی میں ہی ہے؟ نہیں یہ کراچی میں نہیں ہے, یہ پاکستان سے باہر ہے. یہ مجھے نظر نہیں آیا ابھی. سہیل نام بتایا, نظر نہیں آیا مجھے یہ. اس کی ڈیٹ آف برتھ سے کم از کم آپ مجھے لے کے ابھی بتا دیں. میں بھی گھنٹے کے بیٹھا ہوں میں تقریباً. اور میں آپ مجھے 2 منٹ دینا, میں بھی دیکھ کے. میں 1 گھنٹہ بیٹھا ہوں, 1 گھنٹے کے اندر کال کر لیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ سر, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. اللہ آپ کو خوش میں رکھے. تو بہت میں حیرت میں ہوں اس وقت. مجھے اس اسٹیپ کی اتنی ضرورت ہے نا کہ جو آپ نے مجھے مشورہ دیا ہے. کوئی بات میں نہیں. اس لیے بھی بہت زیادہ پریشان ہوں. بہت زیادہ میں ڈپریس ہوں اس وقت نا. میں نے ساری چیزوں سے مایوس ہو کے, اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہیں ہوں. ہاں اچھی بات ہے. لیکن بس شاید آپ کوئی نہیں, آپ ڈھونڈ کے مجھے بتائیے. آپ مجھے بتا دیجیے. اوکے اوکے جی جی ٹھیک ہے. اچھا اب وہ میں نے یہ یار دنیا پر یہ پریشانی, اللہ سب کی پریشانی دور فرمائے. آمین ثم آمین. دیکھیے یہ میں نے کیوں کیا, چلو یہ سے شروع کر دیتے ہیں. ہماری تو زندگی, ہمارا لائف پروگرام جو کرتے ہیں جہاں سے شروع ہوتا ہے, بات بیچ میں رہ بھی جائے تو پھر ہمارا وہیں سے شروع سسٹم رب کی ذات شروع کروا دیتی ہے. اچھا اب بات اتنی سی ہے کہ میں نے یہ 222 پروگرام میں نے کیا, لوگوں نے اس کو ہل گئے, سمجھ آئی ان کو, میرا مقصد پورا ہو گیا. میں نے یہ کیوں کیا, میں نے کیوں کیا, یاد رکھنا ذرا. میں نے یہ کیوں کیا, یہ پروگرام میں نے یہ کیوں کیا. ہاں جی بولیں جی. جی سر 9 جون ہے. آگے
आगे सर सन नहीं बताना मुझे। बीबी मैंने आपसे क्या बात की है, ये मुझे सन चाहिए, लाजमी चाहिए उसका, फिर मैं उसका थोड़ा शजरा निकालूंगा, देखता ना क्या है वो। सर अब ये तो मैं पूछ भी नहीं सकती ना मैं मालूम कर सकती हूँ, यही तो मजबूरी है मेरी। आपकी एज से 3 साल बड़ा है? अंदाजन इतना ही होगा, 2-3 साल का फर्क होगा। वो सेकंड मैरिज से पहले उसकी मैरिज डिस्टर्ब हो गई है, सेकंड मैरिज करना चाह रहा है आपसे वो? हाँ। आपको यूएस में बुलाना चाह रहा है वो? सर मसला तो यही कि बीच में तो मुझे नजर आ रहा था कि वो कर लेगा, लेकिन अभी वो थोड़ा सा मुझे चेंज लग रहा है ना, थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। उसकी माँ का नाम का पता है? नहीं सर, माँ का नाम भी नहीं पता ना। इस वक्त जो ड्रेस पहना है आपने ब्लैक शेड में है कि ब्लू शेड में है, मुझे बता दे सिर्फ। मैंने ब्लैक और येलो में पहना हुआ है। ब्लैक शेड है ना उसमें? हाँ जी ब्लैक। आपकी आंख के पास तिल का एक निशान है, बर्थ मार्क के, क्या गौर कैसे देखिएगा जरा। आँख के पास तिल का निशान तो नहीं है, लेकिन बर्थ मार्क है, चोट का निशान है, चोट का निशान है, तिल का निशान है, बात पहले सुन लिया करें पूरे आप। अच्छा सॉरी सर। हाँ जी है, चेक करें आप। जी है, चोट का निशान है। ठीक है, डेट बर्थ पूरी ले मैं फ्राइडे को इंशाल्लाह बैठूंगा, मेरा रोज़ों में बस 9:30 का टाइम होता है, तो मैं फिर इंशाल्लाह 9:30 to 10:30 तक बैठता हूँ मैं, फ्राइडे को बात करता हूँ इस काम की। डेट बर्थ पूरी रहे, उसकी माँ का नाम ना मिले तो कोई बात नहीं है उसकी, ठीक है? अच्छा सर, लेकिन अगर नहीं हो तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ आप ऐसा कुछ बताएं ना कि ये निकाह तक बात आ जाए ना, खुद वो थोड़ा सा मतलब निकाह तक बात आ जाए और खुद वो अपना एक जाहिर करे, अपना इंटरेस्ट भी। मुझे कम से कम उसके बायोडाटा देना, उसकी डेट ऑफ बर्थ तो पूरी देना कम से कम आप। सर मैं मजबूर हूँ ना, नहीं ले सकती ना वो बताएगा। क्यों, शर्म आती है उसको? इसमें क्या बुरी बात है? सर बातचीत ही नहीं हो पा रही है ना, सारा राब्ता खत्म हो गया, अच्छा खासा सब चल रहा था। चलिए राब्ता हो जाएगा इंशाल्लाह, राब्ता हो जाएगा आपका, फिर राब्ता पूछ के। और मैं चाहता हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की खुसूसी रहमत, खुसूसी करम, खुसूसी शफकत हमेशा मेरे पर रहे, मेरी टीम पर रहे, जो मुझे देख रहे हैं उन पर रहे, जो नहीं देख रहे उन पर भी रहे। और हम तो एक गुजारिश है बारगाह किबरियाई में, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह किबरियाई में एक गुजारिश है, मौला ये जुड़े हुए हाथ है, इनकी लाज हमेशा आपने रखी है, आप आगे भी लाज रखेंगे। और मेरे फिर भी आप मुझसे हुक्म फरमाइए, गुलाम तो हथेली में जान रख के बैठा हुआ है, ये आपका मौला गुलाम है, ये सच्चा गुलाम है, ये 50 साहब होंगे, गुलामी आपकी है, आका मौला आप ही हैं। ये क्या पखंडी लोग हैं ये, बोला मैं तो खताकार बंदा हूँ, क्योंकि ये तो आपका नज़र करम है, ये आज हम बैठे हुए हैं बस। और आपके इश्क के बगैर ये दुनिया बंजर वीराना है, सब कुछ वीरान है। आप ही की वजह से ये कायनात खूबसूरत है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये खुशबुएं जो है ये आप ही के दम से है, ये बहारें सब कुछ आपके दम से है, आपकी वजह से ही है। और मैं आखिरी एक गुजारिश करना चाहता हूँ बारगाह किबरियाई में इस मौजू के हवाले से, कि मैंने जो भी किया आपके हुक्म से किया, तो अपनी बारगाह किबरियाई में इसे कबूल फरमाइए, मंजूर फरमाइए, मकबूल फरमाइए। क्योंकि आज तक कभी मुझे गिरने नहीं दिया आपने, और ना कभी गिरने देंगे, ये मेरा ईमान है। थामा हुआ आपने ऐसे शफकत, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, जैसे किसी ने हाथ रखा होता है, शफकत का, मोहब्बत का, करम का, रहमत का, बरकत का, फजीलत का, अजमत वाला हाथ रखा हुआ है। क्योंकि आप तो कुल कायनात के वाली वारस हैं, हम ना होते तो क्या होता, कुछ भी ना होता। या रब्बुल इज़्ज़त, मैं अगर आपको वहदहुल शरीक मानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, तो आका अलैहिस्सलाम
کی وجہ سے ہی جانتا ہوں. انہوں نے آپ کی میری پہچان تو عقل ہے صلاۃ و سلام ذات کی برائی نہیں کروائی نا کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے. تو یا اللہ میں سرکار کی غلامی میں جینا چاہتا ہوں. نہ بارگاہ قبلے میں فریاد میری سرکار کی غلامی میں جینا چاہتا ہوں تو سرکار کی غلامی میں مرنا چاہتا ہوں. میری تیری سی خواہش ہے اور بڑی سچر خواہش ہے. اور میرا رب ہے وہ میری دعا قبول فرماتا ہے اور بڑا مہربانی ہے آپ کی میرے مالک. میں نے جو کیا کر دیا. باقی شکر آپ کا، کرم ہے آپ کا، عنایت ہے آپ کی کہ آپ نے مجھے چوز کیا. میری اوقات کچھ نہیں، میں مانتا ہوں. تو بس پھر یا اللہ پھر سجدہ بھی آپ کی خدائی کو ہی ہے، کیونکہ یہ سجدہ ہی آپ کو ہے. یہ سجدہ آپ کی خدائی کی ہوئی کو ہے، آپ کی رحمتوں کو ہی ہے، آپ کے کرم کو ہی ہے، آپ کو رب ہونے کے لیے ہے. آپ واقعی رب کریم ہیں، واحد لا شریک ہیں، اس لیے سجدہ آپ ہی کو ہے. کیونکہ سجدہ جستا ہی آپ کو ہے نا، سجدہ ہی آپ کو ہے. یا واحد لا شریک ان جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما ہے. باقی میں اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے شکر ادا کروں کہ مجھے اس کام کے لیے چوز کیا آپ نے، مجھے اس کام کے لیے چنا آپ نے. مالک ہے تو مالک ہی ہے، رب کریم تو رب کریم ہی ہے. تو یا اللہ پھر بھی مجھ سے بلا واسطہ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت سے عقل ہے صلاۃ السلام کی ذات کی برائی کے صدقہ پاک سے مجھے معافی کا طلبگار ہوں. اور مجھے ایسا بنا دے جیسے میں آپ کو پسند آ جاؤں، جیسے آپ پسند فرماتے ہیں. جی میں آگے چلتا ہوں. آپ اسٹار کا پوچھتے ہیں، پوچھا کریں. آپ کو اصل میں سارا کریز اسٹار کا ہوتا ہے. میں اب آپ کو ہمیشہ اسٹار کی باتیں بتاؤں گا جو کہ اسٹرالوجر لکھا ہوا ہے. مقصد یہ اسٹار کی روشنی میں بتایا کروں گا، کیونکہ باقی باتیں نا آپ لوگ جلدی، میں تو مجھے ساری رات اللہ کا ذکر سناتے رہو، میں تو نہیں بور ہوں گا. میں تو کہوں گا سناؤ یار، مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا، مجھے ایمان تازہ ہوگا، میں خوش ہوں گا، میری روح خوش ہوگی، میرا رب خوش ہوگا، میرے عقل ہے سلام ذات کی خوش ہوں گے وہ. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ رات تھوڑی ذکر سناؤں، مجھے اللہ تعالیٰ کا سنتا رہوں گا. میں آپ جلدی بور ہو جاتے ہیں. آپ بہتر ہے پتہ کہ آپ نا جب بھی آئندہ میں لائف سیشن کروں آپ ایک ایک کر کے اپنے اسٹار کا پوچھا کریں کہ اسٹار کتنا تکلیف میں ہے، کتنا عروج پہ ہے، کتنا زوال میں ہے، کیا ہے. ایسا ٹپکلی بتاؤں گا آپ کو کہ انشاءاللہ کوئی آپ کو سوچے گا بھی نہیں کہ ایسے لیپ ٹاپ کے بغیر. اب تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں یار، یہ بتائے گا کوئی آپ کو؟ کوئی نہیں بتائے گا. ہاں اگر کسی کو کینسر ہے، کوئی بلڈ پریشر ہے، کوئی اور کسی ایسے موذی مرض میں مبتلا ہے تو اس کا دل کرے. میں مجبور نہیں کرتا کسی کو، نہ میں کسی کا بیلنس دینا چاہتا ہوں. وہ مجھے کال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، میں فون پہ فکر کروں گا. ملاقات میں کسی سے نہیں کرتا ہوں، کوئی ملاقات کا میرا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس. میں ملتا میں کسی سے بھی نہیں ہوں، نہ میرا ملنے کا کوئی پروگرام ہے کسی کے ساتھ، نہ میں ملتا ہوں. تو اس کے لیے آپ مجھے مت اصرار کیا کریں کہ مل لیں. بھائی ہر کام فون پہ ہوتا ہے. آپ یو ایس میں ہوں، جہاں مرضی ہو دنیا کسی خطے میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کام آپ کے ہوتے چلے جائیں گے. جو بیماریاں ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے وہ، اس لیے میں نے کہا ہے میرے ملاقات کا فائدہ کوئی نہیں نا. اللہ تعالیٰ جان ہر جگہ موجود ہے نا، تو سارے کام تو اسی نہیں کرنے ہیں، وہ کر دے گا وہ سب کے کام. فریاد ہماری ہوگی، قبول کرنا اس کا کام ہے. ٹھیک ہے. آپ اسٹار کا پوچھا کریں کیسی ڈگریاں جا رہی ہیں، کس مقام پہ اس وقت جا رہے ہیں، آپ کا کیا ہوگا. میں پریڈکٹ کر دوں گا آپ کو، جو کہ بہرحال پریڈکشن ہوتی ہے. پریڈکشن گناہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ
ویدر کی بھی فورکاسٹ دیکھتے ہیں نا کہ کیا کل بارش 6 بجے ہوگی، وہ بھی شرک ہو جاتا نا. میں کوشش کروں گا میں آپ کو ایسا بتاؤں کہ آپ کو میں ابھی نا اس میں آ جاؤں لسٹ میں، کیونکہ بتانا گناہ کبیرہ ہے. میں اس طرح سمجھا دوں گا آپ کو کہ آپ یہ صدقہ وغیرہ دے دیں گے اس طرح، تاکہ آپ کو جس مقصد کے لیے آپ آتے ہیں اسٹار کا پوچھنے کے لیے، ہر ایک کا شوق ہوتا ہے. تو میں انشاءاللہ اب میری نیت پوری ہے. یہ باتیں باقی میں کبھی کبھی کم کیا کروں گا، کیونکہ آپ کو اسٹار کا شوق ہے، پیسے کمانے کا شوق ہے، اچھے رہن سہن کا شوق ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ہی آپ آئیں. تو پھر بھی اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں، میں خدمت کروں گا آپ کی. اپنے ڈیٹ آف برتھ بتایا کریں اور نام بتا دیا کریں، آنسر میں خود دوں گا آپ کو. تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. آپ اس کا لے کے پھر مزہ لیا کریں، کیونکہ کرنا آپ نے پھر بھی کچھ نہیں ہے. عمل سے کام زندگی بنتی ہے. عمل آپ نے اگر آپ کی پرسنل میٹر آ جاتا ہے، کریں نہ کریں وہ میرا اس میں کوئی لین دینا نہیں ہے. میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا کہ یہ آپ کے لیے اسٹار شادی سے اچھی رہے گی، نہیں رہے گی، جس طرح آپ کی آپ وہ سننا چاہتے ہیں، جس طرح کا آپ سننا چاہتے ہیں. میں یہ سنانا چاہتا تھا آپ کو کہ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جی یہ ایک پرپوزل ہے، اسٹاروں کے حساب سے کیا ہے، اور سیدھا حساب ہوتا ہے عقل مندوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارے حق بہتر ہے. ایک نظر پتہ لگ جاتا ہے بہتر ہے کہ نہیں ہے. بندہ کہتا ہے ہاں جی بسم اللہ کریں، شادی آپ کر رہے ہیں یا آپ نہ کریں. آپ کو وہ بات اچھا نہیں لگتی، آپ کہتے ہیں اسٹار کی روشنی میں بتائیں. تو بھیا میں جو حکم ہوتا ہے نا، میں ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے دماغ میں، اس وقت کون سا اسٹار کی حکمرانی ہے، کیا کرے گا وہ، آئندہ کیا ہوگا. میں نے ایک بات کی تھی آپ کے ساتھ، چل آپ بھول جاتے ہیں، یادداشت ویک ہو گئی آپ کی. میں نے آپ سے کہا تھا یار کمنٹس مت کرو، مجھے کال کریں تو کال کرو، ادروائز مجھے کمنٹس بھی نہ کریں. آپ کال کریں کرنی ہے تو میں کمنٹس نہیں پڑھتا. لائیو پروگرام ہے، کیا کمنٹس پڑھوں گا میں. اچھا اب کیا ہوتا ہے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ جی کیسے ہو بھائی جان جی؟ جی ہاں جی شکر ہے جی، فرمائیے. ہاں دلی تو بول رہا رمندر سنگھ، کافی ٹائم پہلے آپ جی نال گل ہوئی سی. جی ٹھیک ہو جناب. میں ٹھیک ہاں ملکو، تسی دسو کس طرح؟ میں یار تمہیں وہ وش کیتا ہولی دا، تسی جواب ہی کوئی دیتا. نہیں میں دیکھا نہیں بھائی صاحب، اگر دیکھا ہونا تو میں کبھی. چلو ہوں سن لو نا، پہلا پروگرام ہی شروع اتوں کیتا میں. ہاں دسو. ہیپی ہولی جناب. اگے چلو. ہاں جی دسو کی نام جی تھوڑا بھائی جی؟ ہاں جی کی نام جناب دا؟ کی کہہ رہے ہو؟ کی نام تھوڑا بھائی جان؟ میرا نام رمندر پال سنگھ ہے جی. اچھا دلی تو. ٹھیک ہے جناب. جی اور دسو. بس دسو ڈیٹ آف برتھ کی ہے، کوئی کم ہے دسو، کوئی ڈیٹ آف برتھ دسو کی ہے. یار ایک بار دیکھ کے دسو. مطلب زندگی نا جڑی نیرس رہ رہی ہے وائف دے جان تو بعد نا. وائف چلے گئی دنیا تو پھر تن چھڑ گئی ہے؟ ہاں جی 2022 چلی گئی سی، چھوڑ گئی اوپر. ہاں جی میری ڈیٹ آف برتھ ہے 24 مارچ. اچھا اگے 1967 1967 24 مارچ 1967. یار پیسہ تیرے سے عاشق ہے بھائی. ہاں جی پیسہ اچھا آ جاتا تمہیں، پیسہ کتنا تو آ جاتا ہے. ہاں جی پوری سن لو نا. 6:42 منٹ 42 منٹ. اچھا 6:42 30 سیکنڈ. ہاں جی دلی. اچھا اور بہو جی مینوں بھائی جان ہسپتال کہڑا سی؟ ہاں جی ہسپتال کہڑا سی؟ اج یار میں تیرے پورا کر کے اٹھاں گا. ہے ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ? ਪਹਾੜਗੰਜ ਦੇ ਕੋਲ. ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ. ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ. ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਦ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮਰਦੀ ਮਰ ਜਾਏ ਦੂਸਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰਨਾ. ਯਾਰ ਕਿ ਚਵਲਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ. ਇਹ 6:32 ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਕੋਈ
ਉਸੇ ਜਾਨਤ ਆਪ ਤੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਮਾਲਿਕ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ 6:32 ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 3 ਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਅਕੇਲਾਪਨ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਯਾਰ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਹੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਹੁਣ 58 ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਦ 60 ਦੇ ਪੱਠਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਲਗਾਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਸੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵਸੇਗਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਘਰ ਆਪਣਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਠਿਨਾਈ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੱਥ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈਜਾਨ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੁਰਜੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕੱਲ ਆਏਗਾ, ਹਫਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਨੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ में ਹਫਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਨੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੈਚਰਡੇ। ਅੱਛਾ ਸੈਚਰਡੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਸ਼ਨੀਚਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਨੀਚਰ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਛੱਤ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਰੰਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਚਿਕਨ ਹੋਏ, ਮਟਨ। ਹਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ। 5.25 ਕਿਲੋ, ਸੌਰੀ 5.25 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ ਇਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਿਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਸਰ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੋ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ। ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, 6 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੜਫਣਾ ਵਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੜਫਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਨ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਭਾਈਜਾਨ। ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਵਜਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, खुश रहो, आबाद रहो। मोस्ट वेलकम, वेलकम वेलकम जी वेलकम। कैसे कैसे लोग हैं यार दुनिया में, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले। आए कौन किस किस तरीके से रब को याद कर रहा है और टूट के रात को याद कर रहा है।
اس لیے کہتے ہیں کہ ذرا ہر ایک کو بدتمیزی نہ کرو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ. پتہ نہیں وہ رب کی ذات کس کے اندر کتنا موجود ہے، وہ ہر ایک کے اندر موجود ہوتا ہے. پتہ نہیں کس وہ کون بندہ اس کے کتنا قریب ہے. تم نے اس کا مذاق اڑا دیا، اللہ کے پھانسی. بات ہی ہے، یہ مت کسی کو چھیڑا کرو. اچھا اب وہ انشاءاللہ جی یہ مکمل آٹومیٹیکلی آپ کا وہ حساب کتاب بنتا چلا جایا کرے گا، وہ تو میں بناتے رہتا ہوں. اب میں خصوصاً آپ سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب انشاءاللہ میرا سارا ظہور جو ہے نا وہ آپ کے اسٹار کی طرف ہوگا کہ آپ کیا کریں. جیسے میں نے ان بھائی کو بتایا کہ آپ یہ کریں تو انشاءاللہ ان کا کام اچھا ہوگا. سب ٹھیک ہے. ہاں تو اس لیے آپ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے آپ باقی ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ، نو پرابلم. آپ مطمئن رہیں. آپ کو مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے اسٹار کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، کیونکہ مجھے بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ واقعی یار میں نہیں وہ اسٹور لوگ دیکھتے ہیں تو میں مزید ان کو ہر ویکلی بتا دیا کروں گا تاکہ آپ 8 دن صحیح گزار سکیں. طریقے بتا دیا کروں گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے تو اسٹار سے خود دیکھنا. اب وہ بات پتہ کیا ہے، وہ ہم نے تو اسٹار سے خود پوچھنا ہوتا نا. اسٹار خود بتا دیتے کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہمارا اس میں کیا خرچہ ہونا ہے یار. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی میں تو دعا گوں آپ کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف آئے. میں تو دکھ تھوڑی دوں گا کسی کو. میں چاہتا ہوں کہ یار وہ آپ لوگ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں، خوش رہیں. اچھا وہ ایک تھوڑی سی بات یہ ہے کہ ابھی یہ رمضان شریف چل رہا ہے اور برکت والا مہینہ ہے، سردار مہینہ، 12 مہینوں میں سے سردار مہینہ. جیسے جمعہ جو ہے اس کو عام دنوں کے مقابلے میں فرمایا گیا کہ یہ سردار دن ہے، بڑا دن ہے، معزز جسے کہتے ہیں. کیونکہ کیا ہے تو اس میں 2 باتیں تو کامن ہے نا کہ قیامت جو ہوگی وہ جمعے کو ہوگی، 10 محرم کو ہوگی. ٹھیک ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہوں یا اللہ عصر کی نماز جمعے والے خصوصی طور پہ نہیں چھوڑنی چاہیے. میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے. عصر کی نماز جمعے والے دن نہیں چھوڑنی چاہیے. جمعے کو بڑا ضروری ہوتا ہے، بڑا ضروری ہوتا ہے. اور بالکل باقی میں ایک آپ سے بڑی ہمبل مطلب ایک بات نکل آئی کہ دیکھیے میاں بیوی جو ہوتے ہیں، اب میاں بیوی کو میں کس طریقے سے سوچ رہا ہوں کہ اکٹھا کروں. اپنے لیول میں دیکھتا ہوں یا آج کے مقابلے میں دیکھتا ہوں، یا آپ آج کا دور چھوڑ دیں یا پچھلا دور چھوڑ دیں یا مڈ میں آ جائیں. وہ جی کھچڑی پک گئی ہے. عجیب نا، وہ کھچڑی سمجھتے ہیں وہ دالے والے پڑتی نا چاولوں میں، کھچڑی کہتے ہیں. اب اگر میں آتا ہوں اپنے ایج کے حساب سے تو کچھ سسٹم اور تھا، یعنی کہ 35-40 سالوں میں نیچر چینج ہو گئی. پھر اگر میں آتا ہوں 30 سالوں میں یا 25 سالوں میں تو کچھ اور بدل گیا. اب جب اس دور میں آتا ہوں 2025 میں، ظاہر ہے 25 میں بچی پیدا ہوئی، اس کی 25 سے ظاہر ہے وہ اگر 2010 میں پیدا ہوئی یا 2005 میں پیدا ہوئی تو 20 سال کی ہوگی بیچاری. وہ آج کے دور میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یار ہم تو خلیفہ ہی ہیں بالکل، تو ہمیں تو پتہ ہے کچھ نہیں ہے. ریئلی میں صحیح بتاؤں آپ کو، بے شک سیلف جو بھی ہے ہمیں ابھی تک یہ بچوں سے ہیلپ نہیں پڑتی کہ یار دیکھنا اسے کیا ہوا، ہمیں نہیں آتا. ہم نے تو بچوں کو پروموٹ کیا نا. ہاں 2-3 باتیں یاد آ گئی. اچھا اب وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی
یہ ایک دم کھچڑی پکی نہ تیزی کے ساتھ، پہلے نہیں تھا ایسا. پہلے وہ بزرگ تھے، ان کے اثرات تھے، ان کا ایک جو اثرات سے مراد کہ ان کا جو اصول تھے یا ان کا جو رہنے سہنے کا انداز تھا، اسٹائل تھا، وہ چل رہا تھا. وہ میرے تک بھی آیا، پھر میرے تک آ کے اب کچھ ڈاؤن ہو گیا. ظاہر ہے بچے کسی اور نیچر کے نکل آئے، ان کی ثقافت ان کو کچھ اور مل گئی، ان کو کچھ ماحول اور مل گیا. ٹھیک ہے جی. تو تیزیاں آ گئیں. تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا، سب ایک جیسے ہی تھے. وہی حلال حرام کا فرق کرنے والے. اب تو مسئلہ نہیں چلتا، اب تو سرعام آفریں ہوتی ہیں کہ یہ جو بھی آفریں سمجھ گئے آپ. اب وہ مقصد، اب جو 90 میں بچیاں پیدا ہوئیں ان کی شادی 2004 میں 5 میں، وہ کچھ مکس اپ مسئلہ ہو گیا. ان کی زیادہ پرابلم ان کو آ گئی. وہ اگر بندہ تیز نکل آیا تو لڑکی سافٹ رہ گئی. وہ اپنے ماں باپ کے اوپر ہی تھی، کیونکہ ماں باپ بھی پرانے خیالات کا ہی تھا. پرانے خیالات کو مطلب کوئی وہ 1225 کے عیسوی کی بات نہیں کر رہا، مطلب ہے تو وہ بھی 1990 کے اینڈ کی بات ہی ہے نا. 80s کی بات ہو گئی، 85 کی بات ہو گئی. بچی پیدا 80s میں اگر تو وہ 2010 تک تو مطلب اس کو آگے پیچھے ماں باپ جیسی ماں تھی ویسی بچی نکل آئی. لڑکا تھا ایڈوانس نکل آیا، تیز نکل آیا، جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے تو نہیں چل سکی. دکھ ہوتا ہے، نہیں چل سکی. بچوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، بے انتہا بے انتہا بے انتہا. ہم جھوٹ بولتے تھے تو پکڑے جاتے تھے، ہمیں جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا تھا. کم وقتی بڑی مصیبت تھی. ہمیں جھوٹ بولتے تھے، پکڑے جاتے تھے، ہمیں جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا تھا. اب ماشاءاللہ اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ ایسا جھوٹ بولو کہ سچ جو ہے وہ بالکل دب جائے. اور اب جو نئے لوگ بچے جو پیدا ہوئے ہیں، جو 2005 میں پیدا ہوئے ہیں، 4 میں پیدا ہوئے، اب جو وہ آ رہے ہیں وہ تو ایسے مچھر تیز ترار بچے ہیں کہ ان کا تو وہ تو ہمیں ایسے چٹکی میں سائڈ پہ کر دیتے ہیں. حالانکہ ان کی پرسنالٹی، مطلب میں ویسے ہی جنرل بات کر رہا ہوں، ان کی پرسنالٹی کچھ نہیں ہے. 4 فٹ کر دیں، اتنی جل رہے ہیں، بس پرسنالٹی کچھ نہیں ہے. جوانی تو ویسے ہی بیوٹی ہوتی ہے بس. یہ اب ان کے اندر جو بدتمیزی ہے، جو جذباتی پن ہے، وہ بڑا مشکل ہے. اب جذباتی پن کیا ہے؟ شکر نہیں کرنا. اکثریت کی بات کر رہا ہوں، سب تو نہیں نہ ہو سکتے، سب کو تو کہنے فضول ہے نا. اکثریت کی بات کر رہا ہوں. شکر نہیں کرنا، شکر سے پرہیز کرنا. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جتنا شکر کرو گے تمہیں اور دوں گا. یہ اچھا کھا کے، اچھا پہن کے، اچھا کر کے بھی شکر ادا نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں ہم روتے رہتے ہیں. پھر یہ روتے رہتے ہیں. ان کے الماریوں میں کپڑے دیکھو تو یقین کرو 40 فٹ پڑے ہوں گے. تو وہ ہے کہ میں یہی سے کرتا ہوں، یہ تاکہ معاشرے کی یہ بھی ایک بات نصیبی ہے. جی ہاں جی، السلام علیکم بھائی جی جان. جی وارث جی جی کی حال ہے جی؟ ہاں جی ٹھیک ہے کیا جی تے بس تسی وڈے بیٹے دا ویاہ کرا دو، دا ویاہ جلدی ہو جائے. میں اگلے 2 مہینے چ کرا دیا. پیسے اکٹھے کر لو تسی. اچھا ہاں جی پیسے اکٹھے کرو، 2 مہینے ویاہ کرا دینا، اللہ دیکھنا ہو جائے گا. ہاں جی ہاں جی وہ کرتا ہے اکٹھا تے بس اس سال ہی مطلب ہو جائے. بس دعا کرو. میں ٹھیک ہے 2 مہینے چ کرا دینے ہیں. ہیلو میں کہا 2 مہینے چ کرا دینے ہیں. ہاں تھینک یو بھائی جان، تھینک یو میں بھائی جان. جی تہاڈا میں بڑا، میں نے تہاڈے نال ویسے ہی عقیدت ہی کیا ہے. نیلم ٹھکرال ہے نا تہاڈا جی؟ نیلم ٹھکرال صاحب ہے نا؟ کتوں تسی انڈیا کتوں بول رہے ہو؟ آسام. یار پرابلم ہو رہی ہے یار. جی چلو دوبارہ کر لو. نیلم ٹھکرال صاحب. ہاں ہاں جی
میرا خیال انٹرنیٹ کا کوئی ایشو آ گیا. بہت نیک خاتون ہے جی, اللہ خوش رکھے. اچھا, اب وہ جو دیکھیں ہم جب چلے تو ملے, جو ملا شکر ہے یا اللہ تیرا. وہ اس وقت کی لائف میں 40 سال کی بات کر رہا ہوں, میں کہ 400 سال پرانی بات نہیں کر رہا. وہ اس قدر ثقافت چینج ہوئی ہے, یہ شکر ہے یا. اچھا چلتے رہے, وہ سب ایک ایسے ہی تھے نا. تو اب ریسیں جب لگی ہیں تو کھچڑی مکس ہو گئی. جو بچی پیدا ہوئی 90 میں, اس کی شادی ہوتی ہے 2010 میں 12 میں, وہ نیا پرانا مکس ہو گیا. پھر اس کے بعد جو نئے بچے آ رہے ہیں, ظاہر اب ٹائم ایسے وقت تو ایسے گزر رہا ہے چٹکیوں میں. یہ 2025 شروع ہوا, یہ 26 آنے والا سمجھے, تیسرا مہینہ تو آدھا ختم ہو گیا, 14 ہو گئی, آج 14 مارچ ہو گئی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ثقافتیں جب نہیں ملتی پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور لڑکی کی جب سے بربادی زیادہ پھری ہے, جب سے بربادی پھری ہے زیادہ, کب سے, جب ماں باپ نے بچوں کو فرینڈلی ماحول دے دیا, کچھ زیادہ ایکسٹرا آرڈنری فرینڈلی ماحول دے دیا. وہ بھی غلط ہے, وہ بھی بربادی کی نشانی ہے. صرف اتنا فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے کہ ماں جب بیٹی کی فرینڈ بن گئی نا, ماں نے بچی کا بھی بیڑا غرق کر دیا. اس کا تو کیا ہونا تھا, مل کے ماں بیٹیاں گھنٹہ فون پہ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے, پلاننگ دل پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا. کیا بکواس کر دی یار, 2 گھنٹے نان اسٹاپ پیکج جو آگے ہوئے ہیں, 2 گھنٹے نان اسٹاپ گفتگو ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر ہدایتہ میں سے جا رہا ہے, بچی نے وہ کرنا ہے. پھر سیکنڈ کیا ہوتا ہے, اب میں ماں کی طرف بعد میں آتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے, وہ بچی جسٹ نہیں ہو رہی, ماں کچھ کہہ رہی ہے, ہسبینڈ کچھ کہہ رہا ہے, ساس کچھ کہہ رہی ہے, کھچڑی پک گئی یار. سکون نہیں لینا دینا. اچھے لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھو بیٹا تمہاری ساس تمہاری ماں جیسی ہوتی ہے, بے شک وہ نہیں سمجھتی تم تو بیٹی بن سکتی ہو نا, وہ تمہیں ماں نہیں سمجھتی, بیٹی نہیں, اب تو ماں نہیں تمہاری بنتی, تم تو بیٹی بن سکتی ہو نا. اچھے سب سمجھایا جائے, گائیڈ کیا جائے سب, تو بچے کے گھر پھنس جاتا ہے. بچی کو آپشن ہوتی ہے کہ میں ممی میرے پاس ہے نا, ممی میری فرینڈ ہے نا, ممی ساتھ ہے نا, ممی یہ ہے تو ممی یہ, ممی نے کہنا آ جاؤ ویلکم. خاوند دیکھے گا, گھر کا نظام دربرم ہو جائے گا لڑکی کے گھر والوں کا, یہ کہنا چاہ رہا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے, جو نئے بچے 2002-4 میں پیدا ہوئے, جب ان کی شادی ہوتی ہیں ان کے اندر ریسیں لگی ہوتی ہیں, اس کے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, اس کے پاس یہ ہے, یہ نہیں ہے. یہ بربادی ہوتی ہے بیسیکلی, ناشکری بربادی ہوتی ہے. جب ہم نے شکر ادا کرنا چھوڑ دیا نا, ہم برباد ہو گئے. جو دیا اس نے اس کا شکر ادا کرو. کیوں, کیا جی تم کیا ہو کیا, مجھے بھی تو سمجھانا کیا ہو. میں ایک واقعہ سنانے کی ہمت پیدا کر رہا ہوں, ابھی تک میرے اندر آ نہیں رہی ہے. ویسے وہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, ہمت پیدا کر رہا ہوں, ابھی تک میرے اندر وہ آ نہیں رہی ہے. بڑا کوشش کر رہا ہوں کہ آ جائے, کہ بس آگے ہمت اللہ نے دے دی تو میں سنا دوں گا, ورنہ میرے پاس الفاظ ادا کرنے کے لیے وہ طاقت نہیں بھی آئی. جسمانی طاقت کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اب آپ غلط گائیڈ کر رہی ہیں. ایک اپنے بچے کو خراب مت کیجیے. اچھا, اب آپ کا کوشچن کرنے کا ایک حق تو بنتا نا یار, کہ ماں اتنی PhD کہاں سے ہو گئی کہ ایک عورت, گھریلو عورت جو گھر میں رہتی ہے, وہ اتنی ٹیلنٹ والی کہاں سے ہو گئی. آپ کو ذرا برداشت سے سننا. آپ کو پتا ہے کہ آپ, اچھا چلے, آپ ہسبینڈ ہیں, ایک آپ کی بیوی ہے. اور سے بات سننا یار, پہلے صبر سے پوری بات سن لینا. اصل میں آپ کی 2 بیویاں ہیں. ظاہری طور پہ نکاح میں ایک ہے, مگر آپ کی 2 بیویاں ہیں.
اور آپ کی بیوی کے نکاح میں وہ آپ کے ہی ہے, اس کے 2 ہسبینڈ ہیں. اپنے بات تو سن لو نا, بھاگنے کی ضرورت نہیں, بات تو سنے نا. آپ ایک مرد ہے, نکاح آپ نے کیا ہوا ہے, مگر آپ کی بیویاں 2 ہیں. اور آپ کی بیوی نے ایک نکاح کیا ہوا ہے, مگر اس کے خاوند 2 ہیں. یہ کیا بات ہے؟ آپ کہیں گے یار یہ کون سی ٹیکنالوجی آ گئی. اور آپ میل ہے نا, آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ ٹکے کی عزت نہیں ہے, 2 پینی کی عزت نہیں ہے آپ کی بیوی کرتی. میں پہلے آپ کی طرف آتا ہوں, پھر میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. اور جو دوسری بیوی جو ہے, اس کو آپ چومتے بھی ہیں, اسے بہت پیار کرتے ہیں, اس کو 8 گھنٹے سینے سے لگائے رکھیں گے. اور وہ جو آپ کی بیوی ہے وہ آپ کو جوتی پر بھی نہیں لکھتی, جو اصل بیوی آپ کی ہے. اور ایک جو اس کا دوسرا ہسبینڈ ہے, اس کی بات کے دوران اگر آپ بول جائیں وہ کتے کی طرح پڑے گی آپ کو. وہ کون ہے؟ یہ آپ کی دوسری بیوی ہے, یہ آپ کی وائف کا دوسرا ہسبینڈ ہے, جینون. آپ کا نکاح تو کیا ہے, کھچ ماری ہے آپ نے تو. اور یہ وہ بلا ہے جو آپ کے ہسبینڈ وائف کی جو ریلیشن ہے اس کو بیچ میں نہیں آنے دیتا. یہ وہ چیز ہے, یہ جو آپ کی بیوی کا جو ہسبینڈ ہے نا سیکنڈ, وہ یہ ہے, یہ منع کرتا ہے کہ اس کو قریب مت آنے دو. اور مجھے آگے بتاتا ہوں. اور وہ جو ہے آپ کی بیوی, وہ منع کرتی ہے کہ اس چڑیل کو میرے سامنے نہ لاؤ, تم اس کو دیکھو, اس میں اتنی ورائٹیاں ہیں. یہ کیا چڑیل بیٹھی ہوئی ہے میرے سے, دیکھو کتنی خوبصورتی ہوں میں گری پڑی ہوں. تو میں یہ بیکاری کام کرنے والے کو اٹھا کے گھر پہ لے آئی ہوں. وہ کہتی ہے کیا چوڑا بندہ تیرا, یہ کی کیا شکل اس کی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے. اب کیا ہوتا ہے سنیں جی, ٹچ ہے نا یہ. اچھا اب کیا ہوتا ہے, آپ معزز حضرات, جو میل حضرات ہیں, وہ ایک آگے ہیں, تو آپ نے اپنی پہلی بیوی جب بھاڑے میں یار قسمہ رکھاؤ جا کے, اب آپ نے اس بیوی سے رابطہ کیا, ہوئے کرتے آپ نے اس کو 7 بجے اس کو دیکھنا شروع کیا. دیکھتے دیکھتے یہ چائے پڑی ہوئی ہے, سارا کبھی چائے ادھر بھی گر سکتا ہے, گرا ہے یہ چائے نا, دیکھو نا یہ ایسے نا, یہ سب چائے کا بھیا یہ ایسے ایکٹ صحیح کر رہا ہوں نا میں. اگر میں اسٹرالوجی نہ ہوتا تو ایکٹر بہت اچھا ہوتا. یہ دیکھو یہ ایسے کبھی. اچھا اس کو نہیں چھوڑنا, اس کے اندر پھر کرتے رات کو 8 بجے وہ اس کے ساتھ ملتا ہے, صبح اذان کے وقت پھر اس کو نیند آ جاتی ہے, پھر یہ سو جاتا ہے, دفتر بھی جانا ہوتا ہے. ایسی اس میں ورائٹیاں ہیں. اور اس دوران اگر آگے بیوی نے کہا جی بات سنیں, کیا بات ہے, کتا کی طرح بھونکیں گے, وہ بدتمیزی شروع ہو گئی نا بھائی, بدتمیزی شروع. اور یہی حال آپ کی دوسری بیوی کا ہے. پہلی بیوی آپ کی جو ہے, جو اصل میں نکاح میں جو ہے, وہ ایسے دیکھ رہی ہے, ایئرپورٹ لگے ہوئے ہیں, سیٹنگ بیٹھی ہوئی ہے. اس کو بلاؤ گے, چلے میں پیار سے کہتا ہوں, بات نام لے کے اس کا جو بھی ہے, بات سنو کیا ہے, تجربہ کر کے دیکھ لو, غلط بات ہوگا کام چھوڑ دوں گا. ہاں 4 دفعہ ذلیل کر کے بندہ ہوتا ہے. ہاں یہ تھا. اچھا تیرے ایسی کی تیسی جرت تیرے مرضی, تو دوبارہ نہ بلا کے دکھا اس کو, تم دوبارہ بلا کے دکھاؤ, تیرا سر پھاڑ کے گلے پکڑا دے گی. جیت کس کی؟ تیری دوسری بیوی کی. جیت کس کی؟ ہماری دوسری بیوی کی. 2 بیوی ہیں نا, ایک تمہاری پرانی والی, اور پرانی ہو گئی نا یار, اس کی وہ جو ہے چاہت ختم ہو گئی نا, پرانی ہے نا. اب تو نئی والی بھائی یہ ہے, اس پہ بڑے اس کو بھی میں کہہ رہا ہوں کوئی بلا کے دکھائے صحیح. مائیکل آل ایک دم بلائے گا اور خوف میں آ جائے گا, یار کی بلا ٹکر گئی, میں نے جان چھوڑا, دیکھو لو جان چھوڑو. یہ ہے آج کل. جب یہ نہیں تھا 9:30 پہ سرکاری ٹی وی ختم ہوتا تھا, 9:35 پہ فرمانے نہیں آتا تھا, دیٹس اٹ. ورنہ جلدی سوتا تھا,
اس وقت کوئی جو کوئی کام کرتا ہوتا تھا ہوم ورک وغیرہ کوئی وہ آدھے گھنٹے 10 بجے دنیا سوئی مری پڑی ہوتی تھی. اب 3 بجے سے پہلے 2 بجے میں سوتا ہی کوئی نہیں ہے. صحتیں بھی تو اچھی ہو گئی نا. اب 2 بجے سوتے ہیں لوگ, ان کی صحتیں بھی فٹ ہو گئی ہیں. جو آج جلدی سوتے تھے وہ مریض نکل رہے ہیں, چوزے بن گئے ہیں. اصل بات یہ ہے جو رات 10 بجے بچہ سوئے گا, بندہ سوئے گا, وہ فٹ اٹھے گا, صحیح ٹائم پہ اٹھے گا. رات 2 بجے سوئے گا, سسٹم اس کا آن رہے گا, ہر چیز اس کی ورکنگ میں رہے گی, ہر چیز ورکنگ رہے گی, دماغ, کڈنی, ہارٹ, ہر چیز اس کی ورکنگ میں رہے گی. کتنا رگڑیں گے آپ. پھر جب آپ 40-45 سال کے ہوتے ہیں تو پھر میڈیکل سینٹر کھل جاتے ہیں, دوائیاں لے لو, جا کے دوائیاں لے لو بھیا, دوائیاں لے لو, دوائیاں میں لگ جاؤ, بات ختم ہو گئی. یہ آپ کو کھا رہا ہے موبائل, آپ کو کھا رہا ہے, آپ اسے نہیں کھا سکتے. یہ آپ کو کھا رہا ہے. یہ میاں بیوی کا رشتہ. یہ اچھا کمال کی بات یہ دیکھیے, یہ یار آپ کے بچوں کا بھی ہے. ابھی سے بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں آپ. چھوٹا بچہ 6 سال کا, 4 سال کا, وہ بھی ٹیب کے پیچھے پڑا ہوا ہے. 6 سال کا بھی اس کے پیچھے. اس کو ٹیب لے لو, یقین کرو جیسے نشہ نہیں لے لیا اس کے آپ نے, اس سے آگے ٹیب لے لو. 4 سال سے لے شروع, 3 سال سے بچے کو ٹیب چل رہا ہوتا ہے. ایسے انگلش بولتا ہے, ماں باپ خوش ہوتے ہیں. خواب ابھی نہیں ہے دیا, کہاں سے بیمار ہو جائیں, ویک ہو جائیں. وہ جناب 4 سال 3 سال شروع ہوتا ہے, 4 زندگی میں ٹیب بچہ پہ پڑا ہوتا ہے. ٹیب چلتا ہے, ٹیب کرتا ہے. اس کے بعد بیماروں پہ آ جائے گا. وہ کرتے زندگی کیسے گزر جائے گی. ہم نے ایسی ایک گندی روش پیدا کی کہ جس میں ہم نے انسانوں کو چھوڑ دیا اور ٹی وی کے آگے بیٹھ کے. اچھا ایک آخری اس میں بات کرتے ہیں. اگر میل آ گیا, چلو میل نے دوسری شادی نہیں کی, وہ نہیں دیکھتا موبائل, یہ نہیں دیکھتا نا, وہ کیا کرے گا. یہ کوشچن ہے نا میرا. چلو دونوں طرف کی بات میں نے کر لی نا آپ سے, بہت سائڈ بات ہو گئی نا, کہ لڑکی نے بھی خاوند دوسرا کر لیا, لڑکے نے بھی خاوند دوسرا کر لیا, بیوی دوسری کر لی, نہیں سوری. اب ان میں سے اگر لڑکے نے دوسری شادی نہیں کی اس کے ساتھ, اور لڑکی نے بھی شادی نہیں کی اس کے ساتھ, ایک نے نہیں کی, یعنی کہ لڑکے نے کی ہے تو لڑکی نے نہیں کی, اگر لڑکی نے کی ہے تو لڑکے نے نہیں کی, تو آپس میں کیسے ٹائم گزارے گا, مجھے یہ بتا دیں آپ. کیا کرے گا وہ پھر وہ رات کو جب بیوی بیٹھی ہوئی ہے, وہ بے شک اس نے ایئرپورٹ لگائے ہوئے, ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے, وہ کیا کرے گی پھر, وہ کیا کرے گی, ہاں جی, وہ کیا کرے گی, وہ اسے کیا کرنا, مجھے آپ بتا دیں نا, گائڈ کر دیں آپ. وہ سڑے کھڑے گا, جلے گا, تنہائی میں مارے گا, تنہائی میں مرے گا, تنہا ہوگا, اکیلا رہے گا, پریشان ہوگا, جلدی مر جائے گا, بات ختم ہو گئی. نہیں اب ایک بندہ بیوی جاگ رہی ہے لگا کے, اور نہیں نیند آتی ایسے, نہیں نیند آتی نا, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, نہیں نیند آتی ایسے, میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے, نیند نہیں آتی نا, نیند نہیں آتی نا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے. بھائی کیا کرے گا پھر, وہ سوچے گا یار میں اکیلا ہوں, بچے کو بلائے گا, بچہ اپنی فیلڈ میں بزی ہے, اپنے کام میں بزی ہے, یا کوئی آن لائن بزنس کر رہا ہے یا کر رہی ہے, وہ اپنے بزی ہیں. بیوی آپ کی اپنی بزی ہے, اگر بیوی بزی نہیں ہے تو ہسبینڈ بزی ہے. بیوی کیا کرے گی پھر, وہ بتائے مجھے, وہ چڑھے گی, سڑے گی, کڑے گی. کوئی سسٹم ہوتی ہے, نہیں کہ دونوں لگے ہوئے ہیں, قسم کھائی ہے. ایک بندے کو نہیں شوق ہوتا, خاوند کا شوق نہیں ہے دوسری بیوی رکھنے کا, اس نے نہیں رکھی. بیوی کا شوق ہے, اس نے دوسرا خاوند رکھا ہوا ہے, موبائل کی صورت کہہ رہا ہوں نا. تو پھر کیا ہوتا ہے, دونوں میں سے ایک تو کوڑے چلے گا نا, وہ کیا کرے گا, وہ اس کی شکل دیکھ رہے گا بیٹھ کے, کتنے دیر دیکھے گا, 5 منٹ بعد بور ہو جائے گا. وہ کیا کرے گا, وہ دونوں میں سے کوئی نہ کبھی جلدی بیمار ہوگا. اور عورت تو خیر نہیں بھی اتنی جلدی اللہ کو پیاری ہوتی, بندے اللہ کو زیادہ پیارے ہوتے ہیں, اس لیے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اتنی سی بات ہے. ہمیں اپنے اندر کنٹرول چاہیے. یہی 4 گھنٹے اگر آپ کو 10 منٹ میں بھی یاد کر لے راضی ہو جائے گا وہ. ایسے مطلب اتنا کریز کس بات کا, وہی شکلیں, وہی بات ہے. اور ایک سب سے بڑی بات, میں اس سیل فون کو یا ٹی وی کو میں کیوں دیکھوں, میں
اپنا ٹائم کیوں کل کروں ایک دوسرے بندے کی حرکتیں دیکھنے کے لیے؟ کیوں نہ میں اپنے رب کو یاد کروں؟ میں ٹھیک ہے ٹی وی دیکھوں، بالکل دیکھوں، ایک لمٹ ہوتی ہے. پہلے میاں بیوی اکٹھے ٹی وی دیکھتے تھے. میں ہاں بالکل مووی بھی اکٹھے دیکھتے تھے، پرانے دور کی موویاں جس کو مسکو آج کل کے ہم تو اچھے تو نہیں افورڈ کر سکتے. پرانے دور کی شریفانہ موویاں، یہاں مووی لگائی ریموٹ یہاں رکھ دیا بس، وہ والی مووی میں بات کرو تو اکٹھے دیکھتے تھے. اب وہ تیرا بھائی میری بیوی الگ ہے، تیرا ہسبینڈ الگ ہے، اس میں تیرے ہسبینڈ میں الگ پروگرام چل رہے ہیں، میری بیوی مجھے الگ پروگرام دکھا رہی ہے، تو بھائی مسئلہ تو یہ آ گیا نا. تو اس لیے اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے آپ کو بھی بچائیے، اور رب کی رحمت کو آنے دیں. وہ انتظار کرتا ہے کب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کے دعا کو قبول کروں. یہ دنیا کی باتیں ہو گئی ہیں. کتنا ٹائم ہے یار؟ اچھا، وہ میں وینڈر پہ جا رہا ہوں جی انشاءاللہ. یا آج کل ظاہر ہے روزے ہیں الحمدللہ، تو پھر کچھ ٹائم میں تھوڑا سا چینج ہو جاتی ہے، تقریباً 9:30 ہو جاتے ہیں. تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، اور اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد پھر ٹائم واپس آ جائے گا وہی ہمارا. تو ایک چیز میں فائنل ایک بات کرنے لگا ہوں کہ یقین جانیے میرا یقین کریں کہ وہ رب کریم اتنا کریم رب ہے، سبحان اللہ، اتنا کریم رب ہے. یا اللہ صدقے قربان جاؤں تو آپ کی رحمت کے، آپ کے کرم کے. میں ابھی یاد کیا تھا جس میں کرتا ہوں. جی جناب السلام علیکم. بس میں یاد ہی کیا سی میں ایک لمحہ میں نا جمعے کا انتظار کرتا جی. سر میں ہوں یاد ہی بیٹھا کر رہا تھا. میں کہا جی میں آپ ہی سلام پیش کر دینا، نام ہی تھوڑا فون آ تھا. سر طبیعت ٹھیک ہے؟ یقین منو میں جمعے کا انتظار کرتا جی. جیندے رہو، خوش رہو. ہاں جی، اللہ تعالیٰ عافیت دے، خیر ہوئے، نسلوں کی خیر ہوئے. مہربانی پہ اللہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ اسلام میرے کام واسطے کوئی دعا مانگو، کوئی اللہ مفت اعلان کرتا میرا کوئی ذریعہ بنا دے. بھی لگے ہیں اس کے لیے. اور تمہیں پیسے مل گئے سارے؟ رہ گیا 2,47,000 روپیہ، ادھے دیتے سو. کی کہندا ہوں اج گل ہوں کل جمعرات دا وعدہ سی، وہ بھی نہیں سو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، فون بند کر دیتا. جمعہ چھٹی، سورے چڑھنا پھر وہ مگر چڑھ جاؤ. باقی انشاءاللہ تعالیٰ روزے جی کام شروع ہوگا. تھی سبسکرائب کا کام کرنا چاہتے ہو نا تو اتنے کلے کرو تھی بیٹھ کے. ہاں جی میں سبسکرائب بھی کرنا چاہتا ہوں. جی کلے کرو بس، اپنے دور لونتے کرو، انشاءاللہ بالکل ہوئے گا انشاءاللہ. خصوصی دعاواں دی درخواست جناب. میں رات بھی جدوں میں جاگ کھلتی ہے تو میں تعالیٰ تیرا سامنے آیا ہوں کہ نجم نذیر صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسا اینا دبے کہ سر میں ایک بالکل سر بے فکر ہوا تو سی. انشاءاللہ اللہ بڑا دے گا. خصوصی دعاواں دی درخواست انشاءاللہ اللہ خوش میرے جملہ مسائل حل کر دے. میرے انشاءاللہ گھر دے، میرے معاش دے، میرے بچیاں دے، بہناں بھائیاں دے سارے معاملے انشاءاللہ سر اللہ بڑا بادشاہ بالکل ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ خیر رکھے، خوش رہو تھی، جوندے رہو، سلامت رہو صاحب. مہربانی جناب. وعلیکم السلام. اچھا وہ یقین جانیے کہ میں بڑا ایک جتنی مرضی بندے کے اوپر دنیا کے ڈپریشن ہوتے ہیں، بھاگ دوڑیں ہوتی ہیں، آئے ہم بھی ایک انسان ہی ہے نا. تو مالک کی شان دیکھیے، جب بھی کبھی ایسے وہ خیال آ گیا کچھ ظاہر ہے مصروف میں دنیا دار ہوں، تو ساتھ ہی وہ ایک آیت مبارک کا ترجمہ آتا ہے سورۃ دہا کا ہے. وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کرم فرمائے ہیں.
अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। अनकरीब, मैं महफूज हो जा रहा जी, अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना कुछ अता फरमाएगा तुम खुश हो जाओगे। अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना कुछ अता फरमाएगा तुम खुश हो जाओगे। ये सब दुआ, ये दुआ जो है, ये फरियाद मेरी बारगाह किबरियाई में यही है कि या रब्बुल इज़्ज़त, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे नहीं भी सुन रहे, मैं हाथ जोड़ के रब्बे करीम आपसे फरियाद करता हूँ। अकल है सलातो सलाम की ज़ात किबरियाई की सदका पाक से, उनकी रहमतों के सदका पाक से, उनके नवासों के सदका पाक से तमाम लोगों के लिए इतना अता फरमा दे माला वो खुश हो जाए। क्योंकि ये ऐसी एक आयत का तर्जुमा है, अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। बंदा खुश हो जाता है, इतना खुश होता है, कहता सोने मालिका मैं तो सदके कुर्बान, वो अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है, वो करीम है। हम ही गंदे हैं, मेरा मालिक कितना पाक है, अल्लाह पाक है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अब मैं यही दुआ के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ इंशाल्लाह, जो आप चाहते हैं ना कि स्टार का, बिल्कुल अब स्टार की बात ही हुआ करेगी इंशाल्लाह, अक्सरियत में ज़्यादातर। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना कुछ अता फरमाएगा तुम खुश हो जाओगे। अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना कुछ अता फरमाएगा तुम खुश हो जाओगे। अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना कुछ अता फरमाएगा तुम खुश हो जाओगे। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह